میں تو امتی ہوں ایک عالم کی ملاقات کے لیے گیا مکہ مکرمہ میں. بڑے عالم، بڑے مفتیان میں وہاں کے. ملاقات ہوئی، کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کے خلاف تھا اور مجھے کبھی دعوت کے کام پر اطمینان نہیں ہوا، اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بدعت سمجھا. بدعت ہے، یہ زبان میں شروع ہوئی ہے. کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی، معتمر تھا ایک، میں اس میں شرکت کے لیے گیا. جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا. نکلا جب ایئرپورٹ سے، ایک ہوٹل میں قیام تھا، ٹیکسی کی ہوٹل میں جانے کے لیے. تو ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا. ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، اس لیے کہ جو کام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز کے اوقات بھی یاد رکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کے داعی بھی ہوتے ہیں، نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں. اس نے چلتے چلتے گاڑی میں کہا کہ نماز عصر کی نماز تیار ہے، یہاں مسجد میں پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے، اب چلو. وہاں گئے مسجد میں، تو وہاں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 15-20 آدمی ہوں گے اس سے زیادہ. تو کہتے ہیں کہ وہ عالم مجھ سے کہنے لگے کہ میں خیال ہوا کہ چلو اب آگے کہیں جائیں گے تو نماز کا وقت قریب ہو جائے گا، یہیں پڑھ لیتے ہیں. بیٹھ گئے اس میں حلقے میں. ایک صاحب بیان کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا لال رومال اوڑے ہوئے. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ میں تو مدینہ منورہ سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں شافعی ہوں. پھر میں نے ایک برابر والے کو دیکھا، وہ رومال باندھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنبلی ہوں. ایک اور آدمی ملا آگے بیٹھا ہوا، اس سے میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں. یہ کیسا حلقہ ہے؟ ایک حنبلی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنفی، سارے بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں، اور ایک آدمی بیان کر رہا. مجھے بیان کون کر رہا ہے؟ کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں صاحب جماعت لے کر. ان کا کیا مذہب ہے؟ کہ یہ حنفی ہیں بیان کرنے والے. کہنے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں حرم میں مدتوں میں نے درس دیا حرم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مذہب کے حلقے میں دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا ہو. وہ حنفیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ مالکی کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ شوافی کا حلقہ لگا ہوا ہے. ان کے شافعی امام ہیں، شافعی ان کے جو ہے مدرس ہیں، ان کے واعظ ہیں، وہ ان کے حلقے میں، وہ ان کا حلقہ ادھر، ان کا حلقہ ادھر. ایک طالب علم بھی پورے حلقے میں ایسا نہیں جو دوسرے مذہب کا ہو. یہ کون سی جماعت ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ جو بات کر کے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہنے کہ جی ہم تو جماعت ہیں، اور نظام الدین سے جماعت بھیجی گئی ہماری یہاں کام کرنے کے لیے، اور ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ لوگ تو جنہیں ہم نے گشت کر کے جمع کیا ہے، یہ تو مقامی لوگ ہیں. کہنے لگے کہ میں اس کام کو جو سمجھا وہ میرا پہلا دن تھا اس کام کو حق سمجھنے میں، کہ یہ وہ کام ہے جس نے امت کو بلا تفریق جمع کر لیا ہے، ورنہ امت بٹ گئی تھی زبان میں، مذہب میں، رنگ میں، نظریات میں. تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل سنت یہ ہے
کہ امت کو جمع کیا جائے بلا تفریق. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم باعزت ہو جاؤ گے اپنی قوم میں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کا خروج اس لیے کہ اگر برادری قوم کے اعتبار سے نکلیں گے تو برادری قوم کو تفریق کو قوت ملے گی، اور اگر برادری اور قوم کی نسبت سے نکل کر ایمان والے کا اکرام صرف مومن ہونے کی وجہ سے ہے تو امت جمع ہو جائے گی. کیوں اکرام کر رہے ہو؟ کیا مسلمان ہے؟ اس لیے تبلیغ میں اکرام مسلم ہے. تمہارے پہ اکرام کرو، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، لیکن آپس کی اخوت اور بھائی چارگی وہ وجود نہیں جب آئے گی جب تمہارا نکلنا ایک مسلمان کے ساتھ اس کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو. اس لیے اللہ کے راستے میں کا یہ خروج یہ امت کی اجتماعیت کے لیے، اور امت کو قومیت، زبان اور علاقائیت، اس لیے کہ یہ میرا علاقہ ہے آپ کا علاقہ، یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے یہ تو سب سے گھٹیا جانور کتے کا مزاج ہے کہ یہ ایریا میرا ہے، یہ ایریا تمہارا ہے. آپ دیکھیے گلیاں اور محلے، آپ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیے، گاؤں کے شاید کارپوریشن کا، بلدیہ کا اور حکومت کا جغرافیہ اتنا زیادہ اہم اور مضبوط نہیں ہوگا جتنا ان کا جغرافیہ بنایا ہوا مضبوط ہوتا ہے. ان کتوں کا کہاں تک کس کتے کی کس کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے دوسرے کتوں کی حد شروع ہوتی ہے. آپ گاؤں سے گزریں، کتے گاڑی کے پیچھے وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حد ہے، اس سے آگے نہیں آ سکتے، وہاں سے دوسرے کتے شروع ہو جائیں گے. ہاں آپ دیکھیں، میں تو کوئی خالی باتیں نہیں کر رہا. ہاں اچانک رات کو 2 بجے شور ہو جاتا ہے محلے میں کتوں کا کہ دوسرے محلے کا کتا ان کے محلے میں آ گیا. جی ہاں، برداشت نہیں کر سکتے، وہ انہیں معلوم ہے ہماری حد کہاں تک ہے، ہمارا گاؤں کہاں تک ہے. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ بات مسلمان میں کہ ہمارا علاقہ ہے تمہارا علاقہ ہے، ہماری مسجد تمہاری مسجد. اس کی خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا جو امت کی تفریق کی بات کرے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا والے اعمال، اعلیٰ درجے کی نماز، اعلیٰ درجے کا روزہ، اعلیٰ درجے کی زکوٰۃ، اعلیٰ درجے کا حج، اعلیٰ درجے دین کی محنت کر کے جائے گا، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہوگا جس سے امت میں تفریق پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اور ایک وہ آدمی جو اپنی تمام بدکاریوں کی وجہ سے جہنم کا حق مستحق ہے اور جہنم کے لائق ہے، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلا ہے جس سے آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچائیں گے. یہ تو صحیح روایت ہے. اس لیے فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی کام نہ کہ جو مدد تفریق پیدا ہو. آپ کون ہیں، آپ کس قبیلے سے ہیں، آپ کس قوم کے ہیں، آپ کس خیال کے ہیں، آپ کس طرف ہیں، یہ کچھ نہیں، یہ سب بکواس ہے. نہیں، سب کا اکرام کرو، اختلاف مت کرو، سب کا اکرام کرو، سب کو لے کر چلو. اور کام ہے، کام کی طرح کرو. تم سے کوئی کام میں اختلاف کرے، کہہ دو بھائی ہمیں یہ ہدایات ہیں، ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، آئیے آپ بھی کریں. جی ہاں، اختلاف کے ساتھ اکرام ہے. اگر اختلاف کے ساتھ اکرام ہے تو اختلاف ختم ہوگا، اور اگر اکرام کے ساتھ اگر اختلاف کے ساتھ انتقام ہے تو اختلاف بڑھے گا. اختلاف کے ساتھ انتقام نہیں ہوتا، اختلاف کے ساتھ اکرام ہوتا ہے. اختلاف تو ہو جائے گا کہ کسی کو بات سمجھ میں آئے گی، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ سمجھاتے رہو، اکرام کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اور سمجھانے کے لیے بیان، تقریر، مذاکرے، خطوط، تحریرات کی ضرورت نہیں ہے. سمجھانے کے لیے کام کر کے دکھلاؤ. نہ مذاکرے کی ضرورت ہے، نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی قرارداد کا منظور کرانے کی ضرورت ہے، بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کام کرنے کے کام واضح ہے. کام اگر دکھلاؤ گے تو کام کے فائدے سے لوگ منشرہ ہو جائیں گے. کام کے فائدے سامنے آئیں گے، لوگ کام کریں گے. اور باتیں کرو گے تو باتوں کا جواب تو باتوں میں ہوتا ہے، عمل کا جواب عمل سے ہوتا ہے. آپ عمل پیش کریں، لوگ
عمل کے فائدے دیکھیں گے، باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے مذاکروں سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات عمل سے نہیں آئے گی. ہمیں چاہیے کہ اس طرح ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکلیں. مسیح کی جماعت